جل في كلامه اللذيذ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال الله عز وجل في مقام آخر: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليهم. مسلمان کو جو شریعت نے تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم اور ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب اس کو اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، اسلام کے احکامات پر عمل نہ کرنے دیا جائے، تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے علاقے کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، ہجرت کر لے اور ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کر سکے، جہاں وہ اسلام کے احکامات پر اور دین پر عمل کر سکے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ہجرتیں ہیں، مسلمانوں کی تاریخ میں قربانیاں ہیں، مسلمانوں کی تاریخ میں جہاد ہے، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر شہادتیں ہیں، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ یہی جذبہ آج سے 70 سال قبل کم و بیش بر صغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں بھی پیدا ہوا، جب بر صغیر کے مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنا مشکل کر دیا گیا، ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جانے لگے، ان کے حقوق کو پامال اور تلف کیا جانے لگا، انہیں تجارت اور معیشت میں، تعلیم اور تدریس میں، تہذیب اور ثقافت میں، عدل و انصاف، مساوات اور بھائی چارگی میں
حتیٰ کہ تمام کے تمام معاملات کے اندر مسلمانوں کو حقیر اور کمتر سمجھا جانے لگا۔ غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو برتر بہتر خیال کیا جاتا، انہیں اپنے سیاسی اور مذہبی اعتقاد، افکار اور افعال سے نہ روکا جاتا، جبکہ مسلمانوں پر ہر قسم کی پابندیاں عائد کر دی گئی، مسلمانوں کو ہر سطح پر دبایا جانے لگا۔ تو اس وقت ہمارے بزرگوں نے دن رات کی محنت کے بعد جو قربانیاں دیں، وہ تقریباً 20 لاکھ افراد کی قربانیوں کے نتیجے میں 20 لاکھ افراد کی قربانیوں کے بعد یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ اسلام کے نام پر زمین کا ایک خطہ حاصل کیا گیا، کلمے کی بنیاد پر الگ وطن اور ریاست کا حصول، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بر صغیر کے مسلمانوں پر عظیم احسان تھا کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے ان کو ایک آزاد اسلامی فلاحی ریاست اللہ رب العزت نے عطا کر دی۔ اللہ کا قرآن بھی مسلمانوں کے بارے میں کہتا ہے سورۃ انفال میں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین پر تھوڑے تھے اور کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ، تمہاری نصرت کی، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے پاکیزہ رزق بھی تمہیں دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تھوڑے تھے، کفار کے مظالم سے تنگ تھے، دین اسلام پر عمل نہ کرنے دیا جاتا، انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی، پھر دوبارہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ کیوں؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اس وقت کو یاد کرو تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد بھی کی، اللہ رب العزت نے تمہاری نصرت تائید بھی کی، تمہیں اللہ نے پناہ بھی دی، علاقے بھی دیے، وطن بھی دیے، جگہ بھی دے دی۔ تو اسی طرح آج سے 70 سال پہلے بھی مسلمان تھوڑے تھے، کمزور تھے، کم تھے، مظالم کیے جاتے تھے، ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے، اسلام پر عمل کرنے سے روکا جاتا تھا، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ تو پھر مسلمانوں نے جد و جہد کی، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے جد و جہد کی، محنتیں کی، کوششیں کی، ہجرتیں کی، اپنے علاقوں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، حتیٰ کہ 20 لاکھ افراد کی قربانی کے نتیجے میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا یہ ملک، یہ علاقہ، یہ ریاست اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک آزاد اسلامی ریاست تو دے دی، لیکن اس آزادی کے تقاضے کیا ہیں؟ الگ اسلامی ریاست کیوں بنائی گئی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ اتنی قربانیاں کیوں دی گئی؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو ذبح کیوں کروایا گیا؟ علیحدہ اسلامی ریاست بنانے کے لیے اربوں اور خربوں کی جائیدادیں چھوڑ کر ہجرت پر مجبور کیوں کیا گیا؟ علیحدہ ملک بنانے کا مقصد کیا تھا؟ آج 70 سال گزرنے کے باوجود بھی تیسری نسل اس ملک کے اندر پرورش پا رہی ہے، اور اس نسل کو یہ نہیں پتہ کہ قربانیاں کیوں دی گئی ہیں، عصمتوں کو کیوں لٹایا گیا ہے، لاکھوں لوگوں کو ذبح کیوں کروایا گیا ہے، ہجرتیں کیوں کی گئی ہیں، اربوں اور خربوں کی مالیت کی جائیدادیں چھوڑ کر ایک حصے سے دوسرے حصے میں منتقل کیوں کیا گیا۔
علیحدہ ملک بنانے کے ساتھ جب قرارداد پیش کی گئی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس قرارداد کے اندر سب سے پہلا جو نعرہ لگوایا، سب سے پہلا کلمہ جو بلند کیا گیا وہ یہ نعرہ تھا، وہ یہ کلمہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ یہ حصول آزادی، یہ قربانیوں کی تاریخ، یہ ہجرتیں، یہ ذبح کروانا، یہ بچوں کو نیزوں کی سولیوں پر چڑھا دینا، یہ عورتوں کی عصمتوں کو تار تار کروا دینا، یہ جناب اربوں خربوں کی مالیت کو، مال جائیداد کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل ہونا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ کی بلندی کے لیے ہے، اعلی کلمۃ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ پر عمل اور لا الہ الا اللہ پر نفاذ کے لیے۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا یہ ملک، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ حصول، اسلامی ریاست کا حصول۔ لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں، آج کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہندوؤں سے، سکھوں سے، انگریزوں کی شرارتوں، مخالفتوں اور سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے لاکھوں جانوں کی قربانی اور عصمتیں پامال کروا کے اربوں خربوں کی جائیدادیں چھوڑ کر یہ ملک بنانے والوں کی تیسری نسل آج ہم سے پوچھتی ہے، کیا ضرورت تھی لڑائی جھگڑا کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی ہندوؤں سے علیحدہ ہونے کی؟ کیا ضرورت تھی سکھوں سے جدا ہونے کی؟ وہاں ہی رہتے، وہاں بھی کلچر ایک ہی تھا، ہمارا طور طریقہ بھی ایک ہی تھا، ہمارے نظریات، کانسیپٹ اور عقیدہ اور معاملات بھی ایک ہی تھا۔ ان تمام حالات سے یہ لوگ آج ناواقف نظر آتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں پاکستان بنا، یہ اسلامی ریاست ملی، اسلامی ریاست کا حصول ہوا، آج ہم اس مقصد سے لا علم نظر آتے ہیں۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے ضابطے کیا ہیں؟ یہ تو اس وقت ہی بنا دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کے پاس قرآن کریم کے نسخہ ہونے چاہیے جس کے مطابق وہ اپنی رہنمائی خود کر سکے، وہ قرآن پر، اسلام کی تعلیمات پر، قرآن و سنت پر عمل کر سکے۔ تو جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، بنیاد ہے وہ قرآن و سنت ہے، بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ لیکن آج آزادی کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن آزادی کے تقاضوں کا پتہ نہیں ہے۔ آج آزادی کا تو پتہ ہے، آزادی کے حصول کے تقاضوں کا پتہ نہیں ہے۔ آج ہمیں الگ ریاست کا تو پتہ ہے، اپنی عیاشیوں مکاریوں پر چلنے کا تو پتہ ہے، اپنی منمانیوں کا پتہ ہے، اپنی خواہشات پر عمل کا تو پتہ ہے، اپنی خواہشات کے بت پوجنے کا تو پتہ ہے، ہمیں گندی جمہوریت اور اس مغربی جمہوریت کی گندی غلاظت کا تو پتہ ہے، اسلام کا پتہ نہیں ہے، ہمیں ان کے آئین کا تو پتہ ہے، قرآن و سنت کے آئین کا پتہ نہیں ہے، جو سپریم آئین ہے، جس کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھی گئی تھی، جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی کہ یہاں صرف اور صرف ایک الہ کی، ایک حی القیوم کی، ایک خالق اور مالک کی عبادت ہوگی، اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں الہوں کو، معبودوں کو، الہ باطلہ کو، معبودان باطلہ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ 70 سال گزرنے کے باوجود بھی اس لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہماری قوم کو معلوم نہیں ہو سکے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہمارے حکمرانوں کو معلوم نہیں ہو سکے۔ 70 سال گزرنے کے باوجود بھی اس بات کا پتہ نہ چل سکا کہ یہ قربانیوں کا مقصد کیا تھا، ہجرتوں کا مقصد کیا تھا، جائیدادوں کو چھوڑنے کا مقصد کیا تھا، بچوں کو ذبح کروانے کا مقصد کیا تھا۔ آج ہماری نسلوں نے، خاص
طور پر نوجوان نسلوں نے یہ سمجھ لیا اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد عیاشیاں تھی، 14 اگست کے نام پر ڈانس پارٹیاں تھی، شراب اور شباب و کباب کی مجالس تھی، اپنے موٹر سائیکل کے سلنسروں کو نکال کر لوگوں کو تنگ کرنا تھا، پریشان کرنا تھا، نعوذ باللہ شاعر اسلام کا مذاق اڑانا تھا، دین کی طرف نہ آنا تھا، نعوذ باللہ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے خون اور ان کی رگوں کے اندر رچ بس چکی۔ اس ملک کا آئین قرآن و سنت ہے، ایسا خطہ جس میں اسلام پر عمل کرنے میں مکمل آزادی ہو، لیکن یہ بھی بدقسمتی ہے کہ قربانیاں دینے والوں کو محکوم کر دیا گیا اور وہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے، انگریزوں کی غلامیاں کرنے والے، وہ جناب وہ سارے کے سارے وہ بیوروکریٹ طبقہ اور سارا کا سارا وہ جناب وہ معاشرتی لحاظ سے جو نکمے اور گندے اور غلیظ ترین لوگ تھے ان کو حاکم بنا دیا گیا، جن کو اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت تھی، جن کے آباء و اجداد اور جن کی اولادیں اسلام کی تعلیمات سے ناواقف تھیں، ان کو مسلمانوں کے اوپر قربانیاں دینے والوں کے اوپر حاکم بنا دیا گیا۔ وہ کل بھی یہود و نصارہ کو اپنا آقا سمجھتے تھے، وہ کل بھی وہ اور ان کی نسلیں ان انگریزوں کی، ان یہودیوں کی، ان عیسائیوں کی غلام تھیں۔ وہ مغربی جمہوریت ہمارے پلے باندھ دی گئی، وہ خلافت کی بہاروں کو ہم سے دور کر دیا گیا، خلافت سے ہم باغی ہو گئے اور اسلامی نظام سے ہمیں باغی بنا دیا گیا۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ 70 سال گزرنے کے باوجود بھی ذلت، مسکینی اور رسوائی ہمارے مقدر کے اندر ٹھہرا دی۔ کہاں وہ اسلامی نظام، کہاں وہ خلافت کے نظام، کہاں وہ خلافت کی بہاریں، اور کہاں یہ گندے لوگ اور ان کے گندے آئین، کہاں یہ گندی ترین جمہوریت اور مغربی جمہوریت اور ووٹنگ کا نظام اور ان کے جناب آئین اور ان کے آرٹیکل اور ان کی جناب قومی اسمبلیاں اور صوبائی اسمبلیاں، کہاں ان کے جناب پارلیمنٹ کے گندے قانون اور گندے نتیجے، کہاں یہ گندے لوگ، اور کہاں وہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی حیدر کرار، ان کی خلافتیں، خلافتوں کا نظام، خلافتوں کا قیام، خلافتوں کی بہاریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، مجھے تم نے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول بنایا ہے، میری تنخواہ اتنی مقرر کی جائے جتنی اس مدینے کی ریاست میں ایک مزدور کی تنخواہ ہے۔ امیر المومنین، مزدور کی تنخواہ میں آپ کا گزارا نہیں ہوگا، آپ اسلامی ملک کے سربراہ ہیں، آپ اسلامی فلاحی ریاست کے جناب خلیفہ ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر اور خلیفۃ المسلمین ہیں۔ کہا اگر ایک مزدور کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوگا تو میں مزدور کی تنخواہ میں اضافہ کر دوں۔ اور کہاں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہا کرتے تھے دریائے دجلہ یا دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی اگر پیاس سے مارا گیا تو عمر تجھ سے پوچھا جائے گا۔ آج ہزاروں لوگ، آج لاکھوں لوگ اپنی عزتوں کو لٹا رہے ہیں، اس بھوک اور افلاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج لوگوں کو مال کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، عزت کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، لیکن یہ اسلامی ریاست، یہ فلاحی ریاست کہاں کوئی پرسان حال نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسلامی نظام نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خلافت کی بہاریں نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو لوگ حقیقت میں حاکم اور حاکمیت کے ذمہ دار اور حقدار تھے ان کو خلافت اور حاکمیت نہیں دی گئی، اور حاکمیت اور حکومت اور سلطنتیں اور بادشاہتیں اور وزارتیں ایسے لوگوں کے ذمہ کر دی گئی جو معاشرے میں سب سے بدترین لوگ تھے۔ وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ہے تو کہتے ہیں میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر، یہاں ایک ایک جج کی ریٹائرمنٹ 12 لاکھ روپیہ، یہاں ایک ایک بیوروکریٹ کی مراعات جناب وہ ابو جہل اور فرعون کی مراعات سے زیادہ، یہاں مرنے تک ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی لاکھوں کی تنخواہیں، یہاں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی بجلیاں فری، یہاں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی مراعات، یہاں ان
ان کے قافلے نعوذ باللہ ایسے چلتے ہیں جیسے بہت دنیا کے بڑے بادشاہ ہو. یہ منگتے، یہ امریکہ کے پجاری، یہ انگریز اور یہودیوں کی پیداوار، یہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے جن کو قل هو اللہ احد نہ آتی ہو، جن کو اسلام کے تقاضوں کا پتہ نہ ہو، جن کو نماز روزہ بنیادی ارکان کا پتہ نہ ہو، ان کو ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا گیا. وہ ہمیں اسلام سکھاتے ہیں اور سارے کے سارے ملک کی مراعات اور سارے کے سارے ملک کی سہولیات خود کھا جاتے ہیں اور سارا کا سارا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. نہیں جی نہیں، مولویوں کو سیاست نہیں آتی، مولویوں کو اسلام کے جناب دین سیاست کے قریب نہ کر دینا. 70 سال سے ملک کو کھانے والا یہ بیوروکریٹ طبقہ، ملک کو کھانے والی یہ عدلیہ، یہ ججز، یہ کاروباری طبقہ، یہ سارے کے سارے بڑے ہاتھی. اور جب بھی بات ہو جی مولویوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، نہیں جی مولویوں نے ہمیں ترقی ہی کرنے نہیں دی، نہیں جی مولویوں نے ہمیں آگے چلنے ہی نہیں دیا. اور ظالموں، تم اسلام کے باغی، تم قرآن و سنت کے باغی، تم دین کے باغی، اسلام کے قوانین کے باغی، اسلام کی تعلیمات کے باغی، اسلام کے آرٹیکل کے باغی، اسلامی قوانین اور قرآن و سنت کے نفاذ کے باغی. اور جب بھی بات کرتے ہو تانا اسلام پر دیتے ہو. تم سینموں کو بنانے والے، تم یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو بنانے والے، تم سکھوں اور ہندوؤں کے جناب گردوارے بنانے والے، تم جناب ہندوؤں کی عمارتیں اور ان کے مندر بنانے والے، اور بات اور طنز مسلمانوں پہ کرتے ہو، اسلام پر کرتے ہو، اسلام کے علماء پر کرتے ہو، مساجد پر ٹیکس لگاتے ہو، سینما ہاؤسز کو ٹیکس سے مستثنا قرار دیتے ہو اور کہتے ہو ہمیں تو مولویوں نے ہمیں ترقی کرنے نہیں دی. اللہ کی قسم تم اسلام کی طرف آئے ہی نہیں ہو، اسلام کی طرف تم آتے. تم نے اپنے ملک کا قانون اسلام کے مطابق بنایا ہوتا، قرآن و سنت کا نفاذ کیا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، آج غلبہ ہے تو اسلام کی وجہ سے، عزتیں ہیں تو اسلام کی وجہ سے، حکومتیں ہیں تو اسلام کی وجہ سے، ہمارا سارے کا سارا غلبہ ہے، ان کے اوپر فتوحات ہیں تو اسلام کی وجہ سے. جنہوں نے اسلام کو نہیں مانا وہ محکوم ہو گئے، وہ مغلوب ہو گئے، وہ ذلیل ہو گئے، وہ رسوا ہو گئے. آزادی کے عملی تقاضے کیا ہیں آج ہمیں حکمرانوں سمیت عوام کو یہ پتہ ہی نہیں چلا. میرے بھائیوں یہ تو وہ بنیادی باتیں ہیں جو پیدا ہونے سے لے کر شعور آنے تک اس ایک مسلمان بچے کو جاننا ضروری ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، اللہ نے کس مقصد کے لیے دنیا کو بنایا، کس مقصد کے لیے کائنات بنی، ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اقامت دین کے لیے جد و جہد کیا ہے، ہم نے اسلام کے نفاذ کے لیے کیا کوششیں کرنی ہیں، ہم نے اپنے سلف صالحین کے طریقہ پر کیسے چلنا ہے، ہم نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو عملی نمونہ بنا کر کیسے دنیا کے اندر رہنا ہے. آزادی کے عملی تقاضے تو اللہ نے قرآن و سنت کے اندر ہی پیش کر دیے تھے. جیسے صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں تشریف لائے نا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے مدینے کے لوگوں کو، یہودیوں کو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کو دیکھا یصومون یومن، وہ یوم عاشوراء کا 10 محرم کا ایک روزہ رکھا کرتے تھے. وجہ پوچھی گئی کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ تو بہت بڑا دن ہے. وہو یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ واغرق آل فرعون، یہ ایسا دن ہے جب اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کے پیروکاروں کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آزادی کے بدلے میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا. فصام موسیٰ شکرا للہ، اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ وہ آزادی کے حصول کے لیے اللہ کی نعمتوں پر شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انا اولی بموسیٰ منہم، ہم تم سے موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق رکھتے ہیں. آپ نے پھر خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا.
یہ آزادی کے عملی تقاضے ہیں کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے، اللہ مال دیتا ہے، اللہ آزادیاں دیتا ہے، اللہ غلبہ دیتا ہے، اللہ جناب حکمرانیاں دیتا ہے، تو کوئی شکرانے کے طور پر شرابوں کی مجلسیں نہیں سجتی، شکرانے کے طور پر جناب ڈانس پارٹیاں نہیں ہوتی، شکرانے کے طور پر ہلڑ بازی اور ہلا بازی نہیں ہوتی، شکرانے کے طور پر یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ نہیں چلا جاتا، ہندوؤں اور سکھوں کے نقش قدم پہ نہیں چلا جاتا، بلکہ شکرانے کے طور پر روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس دن اللہ رب العزت نے مکہ کی فتح اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دی نا، میں آپ کے گھر میں گئی تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ فرمایا مرحبا بام ہانی، ام ہانی تجھے ہمارے گھر میں خوش آمدید ہو۔ آپ نے غسل فرمایا، غسل سے فارغ ہوئے، آپ نے 8 رکعتیں نفل ادا کیا، یہ چاشت کی نماز کی 8 نفلیں پڑھی، ملتحفاً بثوب واحد، ایک ہی کپڑے کو اپنے جسم پر لپیٹ کر ایک کپڑے میں یہ 8 رکعتیں ادا کی، اور یہ 8 رکعتیں چاشت کی نماز تھی۔ کیا پتہ چلا کہ جب فتح مکہ ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نفل ادا فرمایا، فتح مکہ کے موقع پر نفل ادا ہوئے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے، اللہ آزادیاں دیتا ہے، اللہ فتوحات دیتا ہے، تو پھر اس وقت نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اس وقت مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس وقت مسلمان سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس وقت مسلمان عبادات کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ آزادی ملنے پر شکریہ ادا کیا جاتا ہے، عبادت کے ساتھ نفل و نوافل ادا کی جاتی ہے، نہ بینڈ باجے، نہ میوزک کے پروگرام، نہ میوزک کے کنسرٹ۔ آپ حیران ہوں گے، سرکاری سطح پر یونیورسٹیز، کالجز اور سکولوں کے اندر جشن آزادی کے نام پر جوان بچوں بچیوں کو ڈانس کروایا جاتا ہے، میوزیکل کنسرٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ معنی آزادی کا ہمارے نزدیک ہے، یہ ہمارے نزدیک آزادی کا معنی ہے کہ 14 اگست کو جناب امت کے بچوں کو، قوم کی بچیوں، جوان بچوں کو یونیورسٹیوں میں بلا لو، وہاں یونیورسٹی سٹاف کے سامنے یہ ڈانس کر کے دکھائیں، یہ انڈیا کے گندے گانوں پر ناچ کر دکھائیں، تاکہ پتہ چلے ہم نے انڈیا سے آزادی کیسے حاصل کی ہے، تاکہ پتہ چلے ہم 14 اگست کو کتنے خوش ہوتے ہیں، تاکہ پتہ چلے ہم 14 اگست کا دن ہمارے لیے کتنا آزادی والا دن ہے۔ یہ آزادی کا تقاضا ہے ہمارے نزدیک، معاذ اللہ۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کا تقاضا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کے عملی تقاضے یہ ہیں، یہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، یہ ہم مسلمان ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانے والے۔ نہیں میرے بھائیو، آزادی کے عملی تقاضوں میں سے دوسرا تقاضا اقامت دین ہے، اقامت دین کی جد و جہد ہے، اقامت دین کے لیے کوششیں کرنا۔ یہ حصول آزادی کے بعد امت پر، قوم پر سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد پر جس ملک کو حاصل کیا، اس ملک کے اندر رب کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ نہ انگریزوں کا نظام ہے، نہ مغربی جمہوریت ہے، نہ جناب یہ کوئی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تعلیمی نظام اور نصاب ہے، نہ کوئی انگریزوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے آرٹیکل اور آئین ہے، بلکہ آزادی کا عملی تقاضا کیا ہے؟ جس ملک کو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا، اس ملک میں قانون بھی اللہ کا قانون ہو، اس ملک کا قانون قرآن و سنت ہو، اس ملک میں آئین قرآن و سنت ہو، اس ملک میں نظام رب کا نظام ہو۔ جب دھرتی رب کی ہے تو نظام بھی رب کا ہو، رب کی دھرتی پر رب کا نظام چاہیے۔ یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہی اللہ رب العزت کی شریعت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے، اور اس ملک کو بنانے کا بھی یہی مقصد ہے۔ آپ محمد علی قائد اعظم محمد علی جناح کے خطبات کو اٹھا کر دیکھیے، اسلامیہ کالج پشاور کے اندر جو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں، جہاں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں۔
اسلامی اصولوں کو آزمانے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے، رب کے نظام کو لانے کے لیے اللہ نے یہ ہمیں ملک دیا تھا۔ یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا۔ آج ہمیں اس ملک کے حصول کی، آزادی کے حصول کا عملی تقاضا وہ ہم بھلا چکے ہیں اور بھول چکے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل سارا دن سٹیٹس لگاتی ہے، ان جمہوریت کے دل دادا لوگوں کے لیے سارا دن سٹیٹس اور پوسٹیں کرتی ہے، ان اپنے سیاسی نظام کی بقال کے لیے، ان اپنی سیاسی جماعتوں کے نفاذ کے لیے، ایک کو اوپر کرنا تو دوسرے کو نیچا کرنا۔ یہ سچا ہے، وہ جھوٹا ہے، یہ صادق اور امین ہے اور یہ جناب چور ہے، یہ سچا ہے، یہ صادق امین ہے، یہ چور ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اور نہیں میرے بھائیوں، نوجوانوں کی ذمہ داری اقامت دین کی جد و جہد تھی، یہ سیاسی نظام کو غالب کرنا نہیں تھا، جمہوری نظام کی آب و ہوا نشو و نما کو پیدا کرنا نہیں تھا۔ ان کی پوسٹیں، ان کی تبادو، ان کی کوشش صرف اور صرف اسلامی خلافت کے لیے ہونی چاہیے کہ ہم نہیں مانتے تمہاری سیاستوں کو، ہم نہیں مانتے تمہاری جمہوریتوں کو، ہم نہیں مانتے تمہارے گندے نظاموں کو، جہاں امیر کے لیے نظام اور غریب کے لیے نظام اور، جہاں کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے قانون اور ہے، نیچے بیٹھنے والے کے لیے قانون اور ہے، جہاں انصاف کے کٹہرے میں لائے ہوئے بندے کے لیے، ملزم کے لیے قانون اور ہے اور اس بے ایمان جج کے لیے قانون اور ہے، جہاں بیوروکریٹ طبقہ جو لاکھوں کروڑوں کی مراعات لے رہا ہے اس کے لیے قانون اور ہے، اور جناب اس کے نیچے رہنے والے طبقے کے لیے قانون اور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظام، اس اقامت دین کی جد و جہد ہمارے اوپر کرنا واجب ہے، ہمارے اوپر کرنا فرض ہے۔ اگر پوسٹیں کرتی ہیں تو اسلامی خلافت کے لیے کرو، اگر سٹیٹس لگانے ہیں تو خلافت کے نظام کے لیے لاؤ، اگر سٹیٹس لگانے ہیں تو اسلامی نظام کی کوشش کے لیے لاؤ، وہ اسلامی نظام کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا عمر تیری بات بعد میں سنیں گے، پہلے تو احتساب کروا، پہلے اپنا حساب دے، پہلے ہمیں مطمئن کر، تیرا اتنا خوبصورت اور بڑا قمیض کیسے بنا ہوا ہے؟ ایک چادر بیت المال میں سے، مال غنیمت میں سے سب کو دی گئی ہے، اس چادر سے ہماری قمیض، ہمارا سوٹ تو بنا نہیں ہے، تیری قمیض اس چادر سے کیسے بن گئی؟ تو کیا چاہیے تھا؟ تلوار لے کر اس کی گردن اتار دیتے۔ 22 لاکھ مربع میل سے تو گستاخی کرتا ہے، تو پارلیمنٹ کی توہین کرتا ہے، تو بادشاہ کی توہین کرتا ہے، تو وزیر اعظم کی توہین کا مرتکب ہو گیا ہے، تو آئین کی توہین کا مرتکب ہو گیا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ اسلامی نظام تھا، یہ خلافت کی بہاریں تھیں، یہ قرآن و سنت کا نظام تھا۔ کہا میرا بیٹا عبداللہ کدھر ہے؟ جی ابا جان مجلس میں موجود ہوں۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، ان کو بتاؤ کہ میری قمیص ایک چادر سے کیسے بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ ایک میرے باپ کو مال غنیمت بیت المال سے چادر ملی تھی، ایک مجھے ملی تھی، انہوں دونوں چادروں کو اکٹھا کر کے میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو تحفہ دے دی، ہبہ کر دی، ان دونوں چادروں کو ملا کر میرے باپ کی قمیص بنی۔ اور جس نظام کی ہم بات کرتے ہیں، جس نظام کے نیچے ہمیں دبا دیا گیا ہے، وہاں وزیر اعظم کو بھی استثنا ہے، وہاں صدر مملکت کو بھی استثنا ہے، وہاں وزیر اعلیٰ کو بھی استثنا ہے، وہاں چیف جسٹس کو بھی استثنا ہے۔ نہیں جی نہیں، ان سے کوئی حساب نہیں مانگ سکتا، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، ان سے کوئی کہہ نہیں سکتا اتنا کالا دھن ہے اس میں سے اتنا ٹیکس دے دو، کوئی نہیں پوچھے گا کہاں سے کمائے، کہاں لائے، کہاں خرچ کیے۔ وہاں غریبوں کے خون کو نچوڑا جاتا ہے، بیوروکریٹ طبقے کو مراعات سے نوازا جاتا ہے۔ وہ تمہاری جمہوریت اور تمہارا مغربی نظام ہے، اور دوسری طرف اسلام کا نظام اور خلافت کا نظام۔ میرے بھائیوں، اقامت دین کے لیے کوششیں کرنا، اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنا، اسلامی اصولوں کو آزمانے کے لیے، اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے نا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو زمین دے دیں، جائیداد دے دیں، علاقے دے دیں، ملک اور ریاست دے دیں، یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
ज़कात، یہ زمین کے اوپر نماز کا نظام قائم کریں گے، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام قائم کریں گے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور لوگوں کو گناہوں سے، لوگوں کو فحاشی اور بے حیائی سے بچنے کا حکم دیں گے۔ اور یہاں تو آپ حیران ہوں گے، میں پڑھ رہا تھا یہاں نیکی کا حکم کیا ہے، یہاں اقامت صلاۃ کیا ہے، یہاں اقامت زکوٰۃ کیا ہے۔ سینٹ کے اندر جو جناب وہ پیش کی گئی رپورٹ، سینیٹر مشتاق احمد جماعت اسلامی، انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ سالانہ 2.5 کروڑ پاکستانی شراب پیتے ہیں اور سالانہ 82 ملین لیٹر شراب اس ملک کے اندر پیدا کی جاتی ہے۔ 82 ملین لیٹر شراب اس ملک کے اندر سالانہ پیدا کی جاتی ہے۔ 2.5 کروڑ 2 کروڑ 50 لاکھ لوگ سالانہ جناب اس ملک میں شرابی ہیں۔ اور پھر اگلی رپورٹ سن کے آپ حیران ہوں گے کہ پارلیمنٹ کے 50% لوگ پارلیمنٹ کے اندر اپنے وہ جناب ولاجز کے اندر، اپنے کوارٹروں کے اندر، اپنی کوٹھیوں میں شراب نوشی کرتے ہیں۔ 50% لوگ، جس ملک کا حکمران طبقہ شرابی ہو، جس ملک میں سالانہ 82 ملین لیٹر شراب پیدا کی جاتی ہو، جس ملک میں 2.5 کروڑ لوگ شراب پیتے ہوں، جس ملک کا ایک صوبہ سندھ حکومت قانون پاس کرے کہ اسکولوں کے اندر بچوں کو ڈانس سکھانے کے لیے ایک ٹیچر رکھا جائے گا اور ان ٹیچروں کی بھرتی کی جائے کہ تمہارا کام کیا ہے، تم نے اسکولوں کے اندر جا کر بچوں کو ڈانس سکھانا ہے۔ جس ملک میں ہندوؤں کے مندر اور سکھوں کے گردواروں کے لیے بیت المال سے، قومی خزانے سے رقم دی جائے اور مساجد کو سرکاری جگہ قرار دے کر شہید کر دیا جائے، مساجد پر ٹیکس لگائے جائیں اور سینما ہاؤسز کو ٹیکس سے مستثنیٰ کر دیا جائے اور ان کی مالی معاونت بھی کی جائے، میرے بھائیوں وہ ملک دیکھے پھر کیسے ترقی کرے گا، کیسے غالب آئے گا، کیسے اللہ کی رحمتوں کا مرکز بنے گا۔ نہیں، ہم نے سمجھ لیا یہ ملک ترقی ایسے کرے گا کہ ان کے اندر شراب کو عام کر دیا جائے، یہ ملک ترقی ایسے کرے گا کہ ان کے اندر سود کی ٹیکس اور شراب بڑھا دی جائے۔ ہم نے سمجھا یہ ملک ترقی ایسے کرے گا کہ اس کے سرکاری سکولوں کے اندر ڈانس ٹیچر ہائر کر دیے جائیں۔ ہم نے سمجھا یہ ملک ترقی ایسے کرے گا کہ اس کے کالجز، سکول اور یونیورسٹیوں کے اندر 14 اگست جشن آزادی کے نام پر بچیوں کو نچایا جائے اور ڈانس کروایا جائے اور یونیورسٹی کی اور کالج کے اور اسٹاف سارا بیٹھ کر اس کو جناب دیکھیں۔ ہم نے سمجھا یہ ملک ترقی ایسے کرے گا کہ سرکاری خزانے سے، بیت المال سے، زکوٰۃ کے پیسوں سے ہندوؤں کے مندر اور سکھوں کے گردوارے تعمیر کرائے جائیں اور مساجد کو شہید کیا جائے۔ ہم نے سمجھا یہ ملک ترقی ایسے کرے گا کہ مسجدوں پہ ٹیکس لگا دو اور سینما ہاؤسز بناتے جاؤ اور ان کو ٹیکس فری اور ٹیکس سے استثناء کرتے جاؤ۔ یہ اللہ کی اس سے بڑی لعنت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کی ناراضگی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام کے نام پر بننے والا ملک، اسلام اور کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بننے والے ملک کے اندر 70 سال گزرنے کے باوجود بھی اسلام کا قانون نافذ نہیں ہو سکا، خلافت کی بہاریں دیکھی نہیں جا سکی، اسلامی نظام نہیں آ سکا، قرآن و سنت کا نفاذ نہیں آ سکا، جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا تھا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے ہم ان کے گناہ بھی مٹا دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور نعمتوں والی جنتوں میں بھی ان کو داخل کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ لوگ اللہ کے قانون کو نافذ کر دیتے، یہ اللہ کے قانون کا قیام کر دیتے، یہ اقامت دین کر دیتے، یہ تورات اور انجیل میں نازل ہونے والی شریعت کو نافذ کر دیتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، جو اللہ نے نازل کی شریعت اس شریعت کو نافذ کر دیتے نا، اگر یہ لوگ آج بھی کر دیں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، مانگنے کی، بھکاری بننے کی، جھولیاں پھیلانے کی، ڈالروں کے پجاری بننے کی، امریکہ کے آگے لیٹنے کی، برطانیوں کو اپنا رب ماننے کی، چین کے ساتھ جانے کی، وہ ہندوؤں، وہ سکھوں، وہ یہودیوں، وہ عیسائیوں کے آگے لیٹنے کی، ان کو سجدے کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، یہ اللہ کی شریعت کو نافذ کر دیں، یہ اللہ کے قانون کو
نافذ کر دیں، یہ دین اسلام کو نافذ کر دیں، یہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام لے آئیں۔ اس کے مقابلے میں نتیجے میں کیا کروں گا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ ان کو اوپر سے بھی رزق دے گا، اللہ ان کو نیچے سے بھی رزق دے گا، اللہ ان کو اوپر سے بھی رزق دے گا، اللہ ان کو نیچے سے بھی رزق دے گا۔ کب؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ، جب یہ تورات انجیل کو نافذ کریں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ، اور جو شریعت اللہ نے آسمان سے اتاری اس کو نافذ کریں۔ اس شریعت کی طرف تو آنا ہی نہیں چاہتے، اس شریعت کی طرف تو ہم چلنا ہی نہیں چاہتے، اس شریعت کی طرف تو ہم جانا ہی نہیں چاہتے۔ اس شریعت کا تجربہ اپنے جسموں پر، اپنے گھروں پر، اپنے کاروبار پر، اپنے تعلیمی اداروں پر، اپنی فیکٹریوں پر، اپنے بزنس پر، اپنے طور طریقوں پر ہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں سود کی طرف جانا، ہم چاہتے ہیں رشوتوں کی طرف جانا، ہم چاہتے ہیں مغربی نظام کی طرف جانا، ہم چاہتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف جانا، ہم چاہتے ہیں اسرائیل کے ملک کو تسلیم کرنا، ہم چاہتے ہیں شرابوں کو بنانا، ہم چاہتے ہیں جناب یہ ساری کی ساری نشہ آور چیزوں کو پیدا کرنا، ہم چاہتے ہیں مساجد کی آواز کو بند کرنا، ہم چاہتے ہیں قال اللہ وقال الرسول کی آواز کو دبانا، ہم چاہتے ہیں قرآن و سنت کے نفاذ کو نعوذ باللہ ختم کرنا۔ جب ہم نے یہ ساری کی ساری چیزوں کو تسلیم کیا، مان لیا، تجربے کر لیے، کہیں آمریت کا تجربہ ہے، کہیں جمہوریت کا، کہیں صدارتی نظام کا تجربہ ہے، تو کہیں جناب کوئی اور نظام کا تجربہ، اس کے نتیجے میں 70 سال سے ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ اگر یہاں اسلامی نظام لایا ہوتا، اگر یہاں قرآن و سنت کا نفاذ کیا ہوتا، اگر یہاں خلافت کا نظام لایا ہوتا، تو اللہ نے جس طرح یہ ملک عطا کیا، اس طرح اللہ اس ملک کو ساری دنیا پہ غلبے بھی عطا کرتے۔ اللہ بہاریں دکھاتا، بہاریں، اللہ برکتیں نازل فرماتا، اللہ اپنا فضل نازل فرماتا، اللہ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا، اللہ زمین کے دہانے اور خزانے بھی ان لوگوں کے لیے کھول دیتا۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جن لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ قوانین کا نفاذ نہیں کیا، قرآن و سنت کو نافذ نہیں کیا، یہ لوگ تو فاسق اور نافرمان ہیں۔ دوسرے مقام پر سورۃ مائدہ میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جن لوگوں نے اللہ کی نازل کردہ شریعت کو نافذ نہیں کیا یہ ظالم لوگ ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور تیسرے مقام پر سورۃ مائدہ میں اللہ نے فرمایا جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ شریعت کو نافذ نہیں کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ تو کافر لوگ ہیں۔ اقامت دین، نفاذ اسلام کے لیے کوششیں ہم نے کیا کرنی تھی، ہمارے جناب حکمرانوں نے کیا کرنی تھی۔ ہم تو اپنے اپنے برادری ازم کے بتوں کو نہیں توڑ سکے، ہم تو رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکے۔ کیا کریں جی، رسم ہے، ہم شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، رسموں کو نہیں چھوڑتے، توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، کفر کو نہیں چھوڑتے، عقیدہ توحید کو، ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، شرک کو نہیں چھوڑتے۔ کہاں برادری کی، کہیں برادری کے رسم و رواج ہیں تو کہیں علاقے کے رسم و رواج ہیں، کہیں اپنی اپنی جماعتیں ہیں تو کہیں اپنے اپنے فرقے ہیں، کہیں اپنے اپنے گروہ ہیں تو کہیں اپنے اپنے مفتی ہیں، کہیں اپنے اپنے ائمہ کی فقہ ہے تو کہیں اپنے اپنے مفتیوں کے فتووں کا نفاذ ہے۔ وہ نفاذ، وہ رسم و رواج، وہ جناب برادری ازم کے بہت اس قدر غالب آ گئے، اب ہم تشہیر بھی کرنے لگ گئے۔ تیسرے دن کے افسوس پہ جس نے جانا ہے گاڑی تیار ہے، آ جاؤ۔ یہ گھروں سے نکل کر بدعات اور خرافات مساجد کی زینت بنی، پھر کہا جاتا ہے مولوی صاحب سختی کرتے ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات ہے، مولوی صاحب کے گھر کا کوئی دین ہے، یہ سنت کی تعلیمات ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے۔ مولوی پر بھی وہی واجب ہے، ائمہ پر بھی وہی واجب ہے، مسجد کی کمیٹیوں پر بھی وہی واجب ہے، مدارس پر بھی وہی واجب ہے، مسجد کے نمازیوں پر بھی وہی واجب ہے، اور بزنس بیوروکریٹ طبقے پر بھی وہی دین واجب ہے۔ وہی زمینداروں کے اوپر ہے، وہی سرکاری اسکولوں کے اوپر ہے، وہی درسگاہوں کے اوپر ہے، وہی دین کے دنیا کے ہر طبقے کے اوپر ہے۔ کون سا دین؟ جو قرآن و سنت والا دین ہے۔ اللہ کی قسم اس کو آج بھی اپنا لیں گے تو یقیناً اللہ کامیاب کر دے گا، غلبے دے گا، برکتیں دے گا، سکون دے گا، ایمان دے گا، فتوحات دے گا، اللہ حاکم بنا دے گا، اللہ زمین کے اندر حکمرانیاں دے گا۔ اور اگر اسی کو چھوڑے رکھا جس طرح پچھلے 70 سالوں میں چھوڑا ہوا ہے،
تو محکوم تو ہم ہو ہی چکے، مجبور تو ہم ہو ہی چکے، مقہور تو ہم ہو ہی چکے، غلام تو ہم بن ہی چکے، کبھی امریکہ کے پاؤں میں تو کبھی برطانیہ کے پاؤں میں، کبھی یہودیوں کے پاؤں میں تو کبھی عیسائیوں کے پاؤں میں، کہیں ڈالروں کی پجاری تو کہیں وائٹ ہاؤس کا طواف، کہیں ان کے گھٹنے پکڑتے ہیں تو کہیں IMF کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کہیں ان یہودی و نصارہ کو ان مغربی نظام کی بھیڑ چڑھتے ہیں تو کبھی ان کے سود کے پاؤں سود کے بوجھ کے تلے دب جاتے ہیں۔ آج بھی اگر رجوع کر لیں تو اللہ نے ان لوگوں کے مقدر میں محکومی لکھی ہے، مسلمانوں کے مقدر میں غلبہ لکھا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، جب مسلمان صحیح معنوں میں اسلام کو مان لیں گے اللہ فتح دے گا، اللہ غلبے دے گا، اللہ حکومتیں دے گا، اللہ صنعتیں دے گا، اللہ جناب ساری کی ساری دنیا کی وزارتیں مشارتیں ان کے پاؤں کی دھول بنا دے گا۔ کیوں؟ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام کو اللہ نے غلبے کے لیے بھیجا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے ضرور تم ہی غالب آؤ گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہارا ہے۔ کمزوری ہمارے اندر ہے، کمزوری ہمارے اعمال میں، کمزوری ہمارے ایمانوں میں، آج بھی ہم اپنے ایمان اور عمل کی کمزوری کو دور کر لیں تو غلبہ یقیناً مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اقامت دین کی جد و جہد اور غلبہ دین کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره